שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी हुई इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका 6वां बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदा कलाम में इस तरह से लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज रोज़ों का 5वां इतवार है, और इस रोज़ों के इस 5वें इतवार के मौका पर हम कलाम मुक़द्दस की रूह से रोज़ों की अक़साम पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। नए अहदनामा और पुराने अहदनामा के मुताला से हमें रोज़ों के मुतल्लक बहुत सारी बातों का पता चलता है, और मुख्तलिफ सूरत हाल और मुख्तलिफ सिचुएशंस के में खुदा के लोगों ने रोज़े रखे, और माहिरीन और मुफक्करीन की नज़र में उनको मुख्तलिफ रोज़ों की अक़साम में तकसीम किया जाता है। और इससे पेशतर के हम रोज़ों की इन अक़साम को देखें, जानें, उससे पहले मैं ये आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रोज़े के बारे में बयान किया है वो ये है कि तू जब रोज़ा रखता है तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मसीही कौम जब रोज़ों के अयाम में है तो उसके साथ गैर मसीही भी रोज़ा रख रहे हैं, उनके भी रोज़ों का आगाज़ है, और वो अपने उन रोज़े में जिस तरह की उनकी सूरत हाल हमें नज़र आती है वो बाइबल मुक़द्दस के मुनाफी है। और हम मसीही होते हुए हमें इस बात के बारे में गौर करना है कि हमें उनकी तरफ देखते हुए अपने, जब हम रोज़ों के दिनों में होते हैं तो हम अपने रोज़े के उन मकासद से दूर ना चले जाएं जिस तरह के बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, क्योंकि मसीही रोज़े और गैर मसीही रोज़े में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और हमें अपने रोज़ों पर जिसमें हम खुदावंद अपने खुदा के साथ अपने तल्लक को बहाल किए हुए हैं, खुदावंद अपने खुदा की तरफ हम रजू लाए रहे हैं, और मुकम्मल तौर पर हम जब खाने पीने की चीज़ों से परहेज़ रखे हुए हैं, ताकि खुदा हमारी इस हालत को देखते हुए जिसमें हम खाकसारी और आजिज़ी अपनाए हुए हैं, खुदा हमें बरकत अता करे। सो इन बातों को याद रखना ज़रूर है, क्योंकि लिखा है कि तुम रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, और क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं
ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। रोज़े का तल्लक इंसान और खुदा के साथ डायरेक्ट है। हमें खुदा के साथ उसकी खुशनुदी को हासिल करना है रोज़े की हालत में, ना कि दूसरे लोगों से इस बात की शाबाश लेनी है। रोज़ों के बारे में एक और बात कि जहाँ रोज़ा कुर्बत खुदावंदी हमें दिलाता है, वहाँ हम इस बात को भी देखें कि रोज़ा जहाँ बंद दरवाज़ों को खोल देता है और ज़िंदगी में रुके हुए कामों को रोज़ा जो है खुदा के हजूर जब उन बातों को रखते हैं तो खुदा उन बातों को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रोज़ा क्या नहीं कर सकता है? जहाँ रोज़े के बहुत सारे फैज़ फ्यूज़ हैं और जहाँ रोज़े की बहुत ज़्यादा बरक़ात है, वहाँ आज हम इस बात को भी जाने कि रोज़ा क्या नहीं कर सकता है। चंद एक बातें हैं जिनको आज हम सीखें कि रोज़ा क्या नहीं कर सकता है। पहली बात कि रोज़ा हमें निजात नहीं दे सकता है। रोज़ा रखकर हम निजात याफ्ता नहीं बन सकते हैं। निजात हमें खुदावंद यीशु मसीह के बहाए हुए खून से धुलने की ज़रूरत है और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की ज़रूरत है। और रोज़ा हम जो जब रखते हैं तो हमारा ये मकसद ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि हम निजात याफ्ता हो जाएंगे। निजात हमें मिलेगी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से। तू ज़ुबान से इकरार कर और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यीशु के होने का, यीशु को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए और निजात हासिल करें। रोज़ा हमें निजात नहीं दिला सकता। दूसरी बात कि रोज़ा सवाब नहीं देता है। बाज़ लोग इस बात के लिए रोज़ों के वो खिलवाने के सिलसिले में लोगों से रोज़े खिलवा रहे होते हैं कि सवाब मिलेगा। रोज़ा सवाब नहीं देता है, बल्कि रोज़ा जो खुदा के साथ कुर्बत है उसका अजर हमें अता करता है। रोज़ा हमें निजात नहीं देता, रोज़ा सवाब नहीं देता। और एक तीसरी बात है कि रोज़ा रख कर हम खुदा के जो खुदा ने रास्तबाजी के असूल बनाए हैं, खुदा रोज़े के वसीला से नतीजा में अपनी रास्तबाजी के असूलों को नहीं बदलता है। खुदा ने इंसान की रास्तबाजी के लिए कवानीन मुकर्रर कर दिए हैं और खुदा उन कवानीन पर रहता है और वो उन कवानीन को रोज़े के वसीला से आगे पीछे नहीं करता। एक बात मिसाल के तौर पर कि खुदा के कवानीन में एक कानून है कि तू ज़ना ना कर, तू बदकारी ना कर। लेकिन अगर हम करते हैं और फिर रोज़ा रखकर ये बात कहे कि वो जो बदकारी ज़नाकारी से जो हमें गुनाह हासिल हुआ है वो माफ़ हो जाएगा, ये हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। इसके लिए बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं शमूएल की दूसरी किताब और उसके 11वें बाब में बड़ी एक स्टोरी है बुजुर्ग दाऊद की, कि बुजुर्ग दाऊद ने, क्योंकि वो वक़्त का बादशाह था, इस एक औरत को देखा और उसको अपनी बीवी बना लिया, बत्सबा उसका नाम, और बग़ैर निकाह के उसको अपनी बीवी बना लिया और वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। और खुदा के नज़दीक वो ज़ना के ज़िम्रे में बात आती है और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब वो लड़का पैदा हुआ तो खुदा उसको नापसंद, खुदा ने दाऊद के उस फेल को नापसंद किया और वो लड़का सख्त बीमार हो गया और उसकी मरने तक नौबत आ गई। और दाऊद ने रोज़ा रखा, टाट ओढ़ा, कुछ ना खाया ना कुछ पिया, तो वो लड़का बिलाखिर एक दिन मर गया। जब वो लड़का मर गया और दाऊद बादशाह को ये बात की खबर पहुंची कि वो लड़का मर गया है, तो उससे वो उठा, अपने टाट और राख से उठा
اور اس نے نہایا دھویا، کپڑے پہنے اور کھانا کھایا۔ اور اس کے ملازمین نے جب یہ بات پوچھی کہ بادشاہ تو نے یہ کیا کیا، تو اس نے کہا کہ میں اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ شاید خدا میرے اس ٹاٹ اور راکھ میں بیٹھنے سے اس گناہ کو بخش دے گا اور لڑکے کی جان کو بحال کر دے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ لڑکا مر گیا ہے تو میں نے اپنی اس حالت کو بدلا اور معمول کی زندگی اختیار کی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا زناکاری کو، بدکاری کو ناپسند کرتا ہے اور راست بازی کے ان اصولوں کو روزے کی وجہ سے تبدیل نہیں کرتا۔ روزہ کیا نہیں کرتا؟ روزہ نجات نہیں دیتا، روزہ ثواب نہیں دیتا، روزہ خدا نے جو راست بازی کے اصول مقرر کیے ہیں ان کو نہیں بدلتا ہے۔ اس لیے جب ہم روزے کی حالت میں ہیں تو اگر ہمارے مقاصد اس طرح کے ہیں تو ہمیں ان مقاصد سے کوئی فائدہ حاصل ہونے کا نہیں ہے۔ روزہ خدا کے ساتھ تعلق بحال کرنے کا ہے، روزہ خدا کے ساتھ اپنے گہرے تعلق میں رہ کر خداوند اپنے خدا کی قربت حاصل کرنے کا ہے، عاجزی اور انکساری کی حالت میں رہنے کا نام ہے، اور اپنی ان پسندیدہ چیزوں کو خدا کے لیے چھوڑ دینا تاکہ خدا اس سے ہمیں سرفرازی دے، خدا ہمیں اس سے برکت دے۔ خدا ایسا کرنے پر قادر خدا ہے۔ بائبل مقدس کا مطالعہ سے جب ہم دیکھتے ہیں، جب روزوں کا ذکر آتا ہے تو مفکرین نے، علماء حضرات نے ان کو مختلف اقسام میں بیان کیا ہے۔ معیاری روزہ اس روزے کو قرار دیا ہے جو روزے کی ہم پہلی قسم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، لکھا ہے کہ بالآخر اسے بھوک لگی۔ اور ایسا روزہ جو خداوند یسوع مسیح نے رکھا ہے اس کے لیے معیاری روزے کا نام دیا گیا۔ روزوں کی دوسری قسم کے ایک باقاعدہ روزہ ہے۔ باقاعدہ روزہ خدا نے اپنے لوگوں کو سال میں ایک دفعہ روزہ رکھنے کے لیے کہا، اور وہ اس میں ساری قوم اس روزے کو جو خدا کی طرف سے مقرر تھا ایک دن وہ روزہ رکھتے، اسے یوم کفارہ کے روز خدا نے اپنے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارے بچے اور تمہارے چھپائے کچھ نہ کھائیں کچھ نہ پئیں، اور وہ ایک دن کا وہ روزہ اسے باقاعدہ روزہ کہا گیا ہے۔ خروج کی کتاب میں احبار کی کتاب کے 23ویں باب میں ہم اس کا بیان پڑھ سکتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، بائبل مقدس میں روزے کی ایک اور قسم سامنے آئی ہے، عوامی روزہ، کہ پوری عوام نے ایک مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھا اور اس کو عوامی روزے کا نام دیا گیا۔ اور اس روزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ یہوشافط، جب تواریخ کی دوسری کتاب کے 20ویں باب کو پڑھتے ہیں تو بادشاہ یہوشافط جو کہ اس وقت قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، تو اس نے جب یہ دیکھا کہ مخالف قومیں ہمارے ملک پر چڑھ آئی ہیں تاکہ ان کو زیر کر سکیں، تو بادشاہ یہوشافط نے منادی کرائی کہ ساری قوم مل کر روزہ رکھے اور پھر خدا کے حضور میں آئے۔ جب انہوں نے روزہ رکھا، بادشاہ یہوشافط خدا کی حضوری میں آیا۔ خدا نے اس عوامی روزے کو دیکھتے ہوئے اس کا خدا نے دوسری قوموں کو ان کے اوپر چڑھنے نہ دیا، بلکہ وہ خود آپس میں ہی لڑ کر تباہ ہو گئیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اسی طرح سے عذرا کا ہمیں روزہ ملتا ہے عذرا کی کتاب میں سے، کہ عذرا نے اپنے لوگوں کے اندر یہ منادی کرائی کہ روزہ رکھیں تاکہ جب ہم اپنے ملک کو جانے کو ہے تو خدا ہماری حفاظت کرے، نگہبانی کرے، اور سب لوگوں نے مل کر روزہ رکھا۔ عوامی روزہ جو
تیسری قسم میں روزے کی آپ کو بیان کر رہا ہوں، جس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے۔ روزے کی چوتھی قسم مکمل روزہ۔ مکمل روزہ اس کو بائبل کے مفکرین کہتے ہیں جب بزرگ موسیٰ 2 دفعہ پہاڑ پر گئے تاکہ خداوند اپنے خدا سے خدا کے کلام کو لے سکیں، اور خدا نے ان کو اپنی شریعت عطا کی، 10 حکم عطا کیے، تو وہ خدا کی حضوری میں 40 روز تک رہا۔ اس ایسے روزے کو مکمل روزہ کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایلیا نبی کا بھی جب وہ 40 دن 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا تو اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور ایسے روزے کو بھی مکمل روزہ کہا گیا ہے۔ اور ایک جزوی روزے کا بھی ذکر آتا ہے۔ جزوی روزے کے لیے ہم انگریزی زبان میں پارشل کا لفظ استعمال کریں گے، پارشل فاسٹ۔ جزوی روزہ بھی بائبل مقدس میں دیکھا گیا ہے، جس میں اپنے معمول کی زندگی سے ہٹ کر الگ زندگی میں اور سادہ زندگی میں رہا جائے، جزوی روزہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ دانیل نبی نے جب بادشاہ کے حضور سے آنے والے اس ضیافت کو اور اس ناپاک گوشت کو اور اس مے کو جو بادشاہ کے حضور سے آتی تھی، اس کو کھانے سے اور اپنے بدن میں لے کر جانے سے باز رکھا۔ اس روزے کو وہ جزوی روزہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی ایک طرح روزے کی حالت میں تھا۔ اس نے کہا کہ ہم بادشاہ کے حضور سے ایسی چیزیں نہیں کھائیں گے، بلکہ عام سی معمولی سی ساگ پات کھائیں گے۔ اور جب وہ بادشاہ کے حضور میں عام اور معمولی چیزیں ہی کھا کر بادشاہ کے حضور کھڑے تھے، دانیل اور اس کے دوست صدرک میثاق عبدنجو، تو بادشاہ کی نظر میں وہ سمجھدار اور خوبصورت بادشاہ کو نظر آئے، اور بادشاہ نے اسے حکومت میں اعلیٰ مقام پر فائز کیا اور اعلیٰ ذمہ داریاں انہیں عطا کی۔ جزوی روزے کا ذکر ایلیا تشیبی کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ تو جا کر کریت کے نالے پر چلا جا، اور جب تک میں تجھے نہ کہوں تو وہاں سے نہ جانا۔ تو ایلیا تشیبی وہاں گیا اور وہ کریت کے نالے سے پانی پیتا، اور کوے اس کو صبح اور شام گوشت اور روٹی لا کر کھلاتے تھے۔ اور ایلیا تشیبی کا وہاں رکنا کریت کے نالے پر، جتنے دن اس کا ادھر قیام ہوا، وہ ایلیا نبی کا ایک ایسا روزہ مفکرین کی نظر میں ہے جسے جزوی روزہ یعنی پارشل فاسٹ کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی، کہ وہ جنگلوں میں رہا کرتا تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والے، اور اس نے عام خوراک سے منہ موڑی رکھا۔ وہ اس کی خوراک بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ٹڈیاں، جنگلی ٹڈیاں اور شہد وہ کھاتا تھا، جنگل میں رہا کرتا تھا، عام خوراک سے وہ باز رہا۔ وہ بھی ایک طرح روزے کی حالت میں تھا اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کیے ہوئے تھا، گیان و دھیان کی حالت میں تھا۔ تو اس کو بھی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی اس حالت کو، جو وہ جنگلوں میں رہتا تھا، روزہ گنا گیا، اور اسے بھی پارشل روزہ یعنی جزوی روزہ کہا گیا ہے۔ جزوی روزہ جو ہے بعض اوقات ہمارے بزرگ بھی رکھے ہوتے ہیں کہ وہ عام معمول سے ہٹ کر سادہ خوراک پر گزارا کرتے ہیں جن دنوں میں روزوں کے ایام ہوتے ہیں، کہ ہم مکمل روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ہم، لیکن گوشت کو اور ایسی چیزوں کو جو بدن کو فربا کرتی ہیں، ہم ان سے ان دنوں میں دور رہیں گے تاکہ ہماری خدا کے حضور ایسی ہی قربانی گنی جائے گی۔ بعض اوقات غیر مسیحوں میں یہ بھی ایک خیال پایا جاتا ہے، جو ہمارے ارد گرد کی اقوام ہیں، کہتے ہیں کہ مسیحی جو روزہ رکھتے ہیں وہ بڑا آسان ہے، اگرچہ وہ لمبے عرصے کا ہے، اس میں وہ توے سے پر پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے، باقی ساری چیزیں کھا لیتے ہیں۔
لیکن ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ جزوی روزہ ہے، لیکن یہ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمیں ان کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی مکمل پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ہمارا ایسا روزہ نہیں ہوتا ہے. مسیح میں میرے عزیزو، جہاں ہم معیاری روزے کو دیکھا جو خداوند یسوع مسیح نے رکھا، اور وہاں ہم ایک باقاعدہ روزے کی قسم کو جانا جو خدا نے اپنے لوگوں کو حکم دیا. پھر ہم نے ایک عوامی روزے کے بارے میں جانا جو کہ خدا کے لوگوں نے خاص مقصد کے لیے یک دل ہو کر روزہ رکھا. پھر ہم نے اس روزے کو جانا جو مکمل روزہ جو کہ بزرگ موسیٰ اور ایلیا نے حورب کے پہاڑ پر جاتے ہوئے رکھا، جسے مکمل روزے کا نام دیا گیا. پھر جزوی روزے کو ہم نے دیکھا ہے. ایک اور روزہ ہے جو بائبل مقدس میں ہم جس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے غیر ارادی روزہ، کہ ارادتاً روزے کی حالت میں نہ ہی آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ روزہ رکھا گیا. ہم اس کے بارے میں بھی بائبل مقدس میں کافی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. پہلی مثال کہ بادشاہ بیلتشزر، بادشاہ جو دانیل کے دنوں میں تھا، اور دانیل کو وہ شیروں کی ماند میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حکومت کے پریشر سے اور امراء کے کہنے پر اس نے دانیل نبی کو شیروں کی ماند میں ڈالا. اور جب بادشاہ بیلتشزر نے دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈالا تو بادشاہ اپنے محل میں گیا، تو اس نے اتنی بے قراری اور بے چینی کی وجہ سے اس نے ساری رات مے کو اپنے سے دور رکھا، اس نے ساز و آواز کو اپنے سے دور رکھا، کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھا، کیونکہ وہ اس کا دل پریشان تھا. وہ ساری رات پریشانی کی حالت میں رہا. یعنی بادشاہ بیلتشزر روزے کی حالت میں تو اس نے ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کی جو وہ حالت تھی وہ روزے کی حالت تھی. وہ روزے کی حالت سے گزرا. ایسے روزے کو غیر ارادی روزہ کہا گیا ہے. ایک اور غیر ارادی روزے کی مثال بائبل مقدس میں ہمیں اس وقت ملتی ہے جو متی کی انجیل کے 15ویں باب کی آخری آیات میں ہے کہ یسوع مسیح گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا، اور ایک بڑی بھیڑ اس کے ساتھ تھی. اور اس بڑی بھیڑ نے 3 دن تک کچھ نہ کھایا پیا، اور لوگ اس وقت بھوکے تھے لیکن وہ کلام کو سیکھ رہے تھے. اور لوگوں کی وہ حالت جس میں وہ بھوکے تھے، اور وہ بھی ایک غیر ارادی روزے کو بائبل کے مفکرین کہتے ہیں کہ یہ غیر ارادی روزہ تھا. لیکن پھر بعد میں خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا معجزہ کیا کہ 5000 کو سیر کیا فقط 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے. غیر ارادی روزے کی ایک قسم ہے، یہ روزوں کی ایک اور قسم یہ ہے غیر ارادی روزہ. ایک خاص قسم روزے کی بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہے، اور اس خاص قسم کی جو خاص قسم ہے وہ آپ کے سامنے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ ایک حوالہ اور میرے ساتھ نکالیں زکریا نبی کے صحیفے میں سے، اور اس کے 7ویں باب کی 5ویں 4 سے 6 آیت تک. زکریا نبی کا صحیفہ اور اس کا 7واں باب 4 آیت سے. تب رب الفاج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہہ کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے. مسیح میں میرے عزیزو، خدا اپنی قوم سے یہ فرما رہا ہے کہ 70 برس جو اسیری کے تھے تم ان میں روزے رکھتے رہے تھے، تم اپنے لیے ہی کھاتے پیتے تھے، کیا کبھی تم نے میرے لیے
रोज़ा रखा है। हम भी इस बात को अगर अपनी कलीसिया के लिए अपने घरानों पर लें तो खुदा ने भी हमें अपने लोग बनाया है, खुदा ने भी हमें बरकत से मालामाल रखा है, खुदा ने भी हमारी औकात से बढ़कर हमें अता किया है। क्या हमने कभी खुदा के लिए रोज़ा रखा है? खुदा आज हमें हमारी कलीसिया से मुतालबा करता है कि क्या तुमने कभी मेरे लिए रोज़ा रखा है? काश के कलीसिया 14:7 खुदा के लिए रोज़ा रखे और उन तमाम बातों के लिए खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजार हों जिसमें कि खुदा ने हमें अपने लोग बनाया, खुदा ने हमें बच्चों जैसी नेमत दी, तालीम के जेवर से आरास्ता किया, खुदा ने हमें बेशुमार बरकत से मालामाल किया है। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी के लिए रोज़ा रखे, क्योंकि आज कलीसिया से खुदा इस बात का मुतालबा करता है कि मुमलकत के सब लोगों से कहता है और कहनों से कहता है, सबसे कहता है कि मेरे लिए कभी आपने रोज़ा रखा है। हमें ऐसा रोज़ा रखने की ज़रूरत है ताकि खुदा हमें, हमारी कलीसिया को, हमारे ख़ानदानों को बरकत से मालामाल करे और खुदावंद आपके हजूर में हम पर ताज़गी के दिन आ सकें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקשה